أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال قبيلهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو الخير الحاكمين۔ جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف آیت 80 کی تفسیر۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب ہم اپنے بھائی بنیامین کو چھڑا نہیں سکتے تو انہیں اس بات نے بہت پریشانی میں ڈال دیا کہ ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو آپ کے حضور ضرور لائیں گے، اب یہاں سے یہ کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے، ہم پر یہ الزام بھی ثابت ہو چکا ہے اور ہم نے خود ہی کہا تھا کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے شاہی قیدی بنا دیا جائے، اس کو قید کیا جائے۔ اس مشورے کے بعد بڑے بھائی نے اپنا خیال کچھ ان الفاظ میں ظاہر کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اس زبردست وعدے کے بعد جو ہم اپنے ابا جان سے کر کے آئے ہیں اب انہیں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے بنیامین کو عزیز مصر کے شاہی قید سے آزاد کرا لیں، پھر اس وقت ہمیں اپنا پہلا قصور بھی بہت نادم اور شرمندہ کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا تھا ہم اس کے بارے میں بھی آج بہت شرمندہ ہیں، پس میں یہیں پر رک جاتا ہوں یہاں تک کہ یا تو میرے والد صاحب میرا قصور معاف کر کے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فیصلہ سمجھا دیں کہ میں یا تو لڑ بھڑ کر اپنے بھائی کو لے جاؤں یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت بنا دے۔ کہا گیا ہے کہ اس بھائی کا نام روبیل تھا یا یہودا تھا، اور یہی یہودا تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے بھائیوں نے قتل کرنا چاہا تو انہوں نے روکا تھا، اور اب یہ اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ابا جی کے پاس جاؤ اور انہیں صحیح صورتحال بتاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ چوری کر لیں گے، اور چوری کا مال بھی ان کے پاس موجود ہے، آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو ان لوگوں سے فتح فرما لیجئے جو قافلے کے ساتھ آئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے صداقت، امانت اور حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں وہ بالکل درستگی پر مبنی ہے۔ یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ بنیامین علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی بلکہ دربانوں نے وہ برتن کے سامان میں خود رکھا تھا تاکہ چوری کا بہانہ کر کے بنیامین علیہ السلام کو عزیز مصر کے پاس لے آئیں، ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی جائے۔ چوری ایک بہانہ تھا، دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بہت بے چین تھے۔